دوسرے مقام پر مخبر صادق پیغمبر اعظم داور محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک اچھی مجلس 2 لاکھ بری مجلسوں کے لیے کفارہ بنا دی جاتی ہے۔ حضرات، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنا سویا ہوا نصیبہ جگا رہے ہیں۔ میرے آقا دوسرے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلمانوں، جب ان کے گناہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، روضہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے سراج چشتی کو یہاں دعوت محمد دیا۔ میں یہاں عالم بن کر کے نہیں آیا، مسلمانوں کا غلام اور خادم بن کر کے آیا ہوں۔ حضرات، یہ ہمارے محبین ہیں، محب گرامی حضرت مولانا سلیم صاحب اشرفی۔ انہیں پتلا دبلا نہ دیکھنا، گن چھوٹا ہے مگر دھماکہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ حضرات، وہیں پر محب گرامی حضرت قاری ارشاد صاحب، جن کے رس کھولتے ہوئے الفاظ کو آپ نے سنا، اسٹیج پر حفاظ و قراء کی جماعت موجود۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے زمین کی چیٹیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہوٹلوں پہ کمنٹ کیا کرتے ہیں، ہوٹلوں پہ تبصرہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک عالم باعمل اگر قبرستان سے گزر جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں 40 دن تک وہاں کے مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے۔ حضرات، کھڑا ہوں ریت پر کاغذ کی کشتیاں لے کر، ملا ہے حکم کی دریا کو پار کرنا ہے، لیکن آپ گھبرائے نہیں۔ آپریٹر صاحب کا ساؤنڈ بھی اچھا چل رہا ہے، تھوڑا اور اچھا ہو جاتا تو انقلاب آ جاتا۔ ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہے تو کیا الزام طوفان کا؟ یہاں کے نوجوانوں نے محبت سے مجھے بلایا، پیکرے اخلاق و وفا حضرت مولانا سلیم اشرفی صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو خطاب دیر تک کرنا ہے۔ میں نے کہا جب تک محبت سے سنو گے سراج چشتی سنانے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہیں تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا؟ آپ محبت سے حاضر ہو۔ یہ علاقہ، یہ گاؤں سنیوں کا ہے، اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کا ہے، مفتی اعظم ہند کے مستانوں کا ہے، متین الاولیاء کے فرزانوں کا ہے، اور حضرت طاہر میاں کے چاہنے والوں کا ہے۔ حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں وہ زمین رش کے جنت بنا دی جاتی ہے، شادی خانہ آبادی ہے۔ ایک دور پہلے تھا، 20 سال پہلے، جب رت جگہ کی رات میں نہ جانے کتنے خرافات ہوا کرتے تھے، عورتوں کا فتویٰ چلا کرتا تھا، مولوی کا وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی، صرف اگر قانون چلتا تھا تو میڈم کا قانون چلا کرتا تھا۔ مگر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا، خرافات بند ہو گیا، ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ کا دور آ گیا ہے۔ حضرات، جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ سراج چشتی اب تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر کے آئینہ دکھانا چاہے گا۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے تو انقلاب بن کر کے آئے، انقلاب لے کر کے آئے۔ وہ زمانہ یاد کرو جب مکے کے جاہل اور شرابی گناہ کر کے اپنے گناہوں کو دیوار کعبہ پہ لکھا کرتے تھے، عورتوں کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، ایک بھائی کی تلوار
दूसरे भाई की गर्दन को काटने के लिए बेन्याम रहा करती थी हजरात। और वो भयानक दौर था जब लड़कियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। उसकी वजह ये थी, कुफ्फार मक्का कहा करते थे हम लड़कियों को कत्ल इसलिए करते हैं ताकि हमें किसी को दामाद ना बनाना पड़े। मेरे नबी लड़कियों की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जब किसी के घर एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक दरवाजा खोला जाता है। मेरे नबी दूसरे मौके पे इरशाद फरमाते हैं, जिस औरत के यहाँ पहली औलाद, पहला बच्चा लड़की की शक्ल में हो, उसके कदम बरकत वाले हुआ करते हैं, वो घर बरकत वाला बन जाया करता है। इसलिए मुसलमानों, लड़कियों की विलादत पे मातम न करो। नबी ने इन्हें रहमत कहा है। नबी फरमाते हैं, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी हो, कुरान की तालीम दे करके उनकी शादी कर दे, नबी फरमाते हैं उसके जन्नत की सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं। हजरात, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्के का भला हो। हजरात, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप चाहने वाले हो। लड़की पैदा हुई तो नबी ने रहमत कहा, जवान हुई तो नबी ने जन्नत कहा, बूढ़ी हो गई माँ के कदमों के नीचे जन्नत कहा। मकाम किसने बुलंद किया? मेरे आका ने बुलंद किया, मेरे मौला ने बुलंद किया। मगर मेरी बहनें और बेटियां मेरे आका को कितना याद करती हैं, कितनी मर्तबा उनका जिक्र खैर करती हैं। इन्हें देखा जाता है दिन भर में फेसबुक 10 मर्तबा खोला करती है, मगर महीने में तौफीक नहीं होती है कि एक मर्तबा कुरान खोल लिया करें। हजरात, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। बबूल की झाड़ लगाने वाला गुलाब की कभी तमन्ना न करे। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। रिमोट हमारे हाथ में है, कंट्रोलर हम बनना चाहते हैं, मगर हमने अपनी औकात को भुला दिया है। हमने अपनी बच्चियों को आजादी दे दिया है। अभी तो मोबाइल का जमाना था, अब तो स्कूटी का भी जमाना आ गया है। अब तो मैडम की स्कूटियां चल रही हैं, ब्रेक वही लगा करते हैं जहां मजनू के डिस्कॉल नजर आते हैं। सिराज चिश्ती की तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है। इस बात की कभी नहीं परवाह करता कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। नारा नहीं याद है आप लोगों को? मैं ही लगाऊं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, इत्नादुन नबी जिंदाबाद, कारगोश पाक पर पीर जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हजरात, गुजरात में एक मौलाना साहब तकरीर करने गए। एक दिन बोले बोलो सुभान अल्लाह, मजमा नहीं बोला। दूसरे दिन बोले बोलो सुभान अल्लाह, नहीं बोला। तीसरे दिन मौलाना जैसे बोले बोलो सुभान अल्लाह, एक बूढ़ा खड़ा हो गया, कहा बापू तकरीर भी तू करेगा, सुभान अल्लाह भी तू ही बोलेगा। तेरा हदिया कम होगा तो हम बढ़ाएगा, हम बहुत करेगा तो बैठ के बीड़ी पिएगा। तो बताओ बीड़ी पियोगे या सुभान अल्लाह कहोगे? हाँ, यही कहो, मजा आएगा। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात, हम जिक्र जमील की तरफ चल रहे हैं। इस मजलिस से मोहब्बत को निस्बत दिया है गुंबद खजरा के मकीन की तरफ, और महीना गौसे आजम का चल रहा है, महीना बड़े पीर का चल रहा है। रसूल पाक का महीना वो खत्म हुआ। जमाना महीना तो सब रसूलुल्लाह का है, मगर मखसूस महीना रबीउल अव्वल का खत्म हुआ तो सबसे बड़े वलियों के ताजदार सरकारे गौसे आजम का महीना आ गया। और सुन्नी वो होता है जो गौसे आजम के नाम पर दीवाना हो जाता है, मचल जाया करता है। आला हजरत का शैदाई वो होता है जो मसल के आला हजरत पे जीता भी है, मसल के आला हजरत पे मरता भी है। मुसलमानों, किसी के वरगलाने में कभी ना आना। कुछ लोगों को सऊदी की धूप लग जाती है तो उनका अकीदा बिगड़ जाता है। वही घर है जब 10 साल पहले वही घर में 11 रुपए का खुरमा खरीद करके नियाज दिलाया जाता था।
یہ صاحب سعودی سے آ گئے ہیں، اپنی آنکھ پہ پابندی لگا دیا ہے۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور تجھے۔ بات یہی کی نہیں ہے، پورے بھارت میں یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں وہی کرنا جو تمہارے باپ دادا نے کیا ہے۔ تمہارے باپ دادا نے غوث اعظم کی چھٹی کیا ہے، تم بھی کرو گے۔ تمہارے باپ دادا نے 12ویں میں ربیع الاول کا جلوس نکالا ہے، تم بھی نکالو گے۔ تمہارے باپ دادا نے غوث اعظم کے نام پر مرغے پہ نظر دلایا ہے، 11ویں تم بھی کرو گے۔ تمہارے باپ دادا نے سرکار غازی کا علم بنایا ہے، تم بھی بناؤ گے۔ تمہارے باپ دادا نے متین الاولیاء کو گاؤں میں بلایا ہے، تم وہاں چل کر کے متین الاولیاء کے دیوانے بن کر کے ذات دعوت آؤ۔ آج لے ان کی فنا، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے کسی کے ورغلانے میں نہ آنا۔ اگر کہیں کوئی فتنہ بپا ہو رہا ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ فتنے کو ختم کر دو۔ کہنے والا تو یہاں تک پکا ہے، وہابی کو وہابی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک طرف اپنے آپ کے منہ سے خبیث وہابی بھی کہتا ہے، دوسری طرف کہتا ہے وہابی کو وہابی نہ کہو۔ اگر تم پولیس والوں سے جا کر کہتے صاحب چور کو چور نہیں کہنا چاہیے تو اتنا جوتا مارے گا کہ چہرے کا جغرافیہ ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف خبیث چور بھی کہتا ہے، دوسری طرف کہتا ہے چور کو چور نہیں کہنا چاہیے۔ تو دن کو دن مت کہو، رات نہ ہو جائے، رات کو رات مت کہو، دن نہ ہو جائے۔ یہ فارمولا نہیں ہے۔ قرآن نے کافر کو قل یا ایھا الکافرون کہہ کر کے پکارا ہے۔ ارے جب خدا ظالم کو ظالم کے نام سے پکارتا ہے تو خدا کا بندہ وہابی کو وہابی کہہ کر کے کیوں نہ پکارے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہم محبت والے ہیں، ہم عشق والے ہیں، چلو ابتدا کرتے ہیں مرکز اسلام سے، آغاز کرتے ہیں صدر اسلام سے۔ یہ مرکز اسلام ہے کہاں؟ یہ صدر اسلام ہے کہاں؟ حضرات مرکز اسلام وہی جگہ ہے جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ وہیں پر ایک اللہ کے بندے ہیں جنہیں عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ یہ عبد المطلب کون ہے؟ رسول اللہ کے دادا جان ہیں۔ ان کے بارے میں مورخ لکھتا ہے جب یہ چلا کرتے تھے تو ان کے جسم سے مشک کی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ ان کی پیشانی میں نبی کا نور ایسے چمکتا تھا جیسے ہلال چمکا کرتا ہے، چاند چمکا کرتا ہے۔ حضرات 12 ربیع الاول کی وہ مقدس رات جب آتی ہے، عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ مسلمانوں یہی ایک بات اور سن لو، طواف صرف اللہ کے گھر کا جائز ہے، نہ کسی مزار کا طواف جائز ہے، نہ کسی پیر کا طواف جائز ہے۔ جائز ہے تو اللہ کے گھر کا طواف جائز ہے۔ وہ لوگ جو مزاروں کا چکر لگاتے ہیں وہ فعل حرام کیا کرتے ہیں۔ اس لیے صرف لچھے دار تقریریں سن لینے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔ من زارا بلا مزار لعن اللہ، جھوٹے قبروں کی زیارت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ جو قبر ریل میں ہو اور وہاں پر اوریجنل ولی اللہ ہو تب جایا کرو، ورنہ قبروں پہ یوں ہی مت جایا کرو جیسے تنوا میں ملنگ بیر بابا جایا کرتے ہیں۔ ایسے ہریا میں ایک میاں ہے، اگنو میاں کہلاتا ہے، وہ خبیث روح نکالا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے ظالموں سے بچنے کی کوشش کرو، شریعت کے پابند ہو تو وفادار نبی بن جاؤ، وفادار بن کر کے جیو گے، قیامت میں اٹھو گے تو آواز آئے گی وہ دیکھو حسین اعظم کا دیوانہ چلا جاتا ہے۔ حضرات اس لیے گاہے بگاہے جو میں ٹاپک کو چینج کرتا ہوں وہ آپ کے فائدے کے لیے، جھوٹے قبروں کی زیارت پر شریعت نے بیان کیا ہے۔ کسی قبر کا طواف نہ کیا جائے، قبر پہ سجدے نہ کیے جائے، کسی پیر کا سجدہ نہ کیا جائے، سجدہ صرف اللہ کا جائز ہے۔ ہمارے گھروں میں خرافات نے جنم لے لیا ہے، ہماری
बहू और बेटियां, हमारी माएँ अपने घरों में सैयदा बीबी की कहानी पढ़वाती है, 20 बीबी की कहानी पढ़वाती है, 40 बीबी की कहानी पढ़वाती है। ये कौन है 20 सैयद और 30 और 40 बीबियां? ये सब शियों की लिखी हुई बकवास है। इसे पढ़ा ना जाए सवाब ना मिलेगा बल्कि गुनाह के मुर्तकिब हो जाओगे। वाकई अगर सैयदा बीबी से तुम मोहब्बत करती हो तो कहानियां क्यों पढ़ाती हो? अरे गुस्ल करो, वजू करो, अल्लाह का कलाम लेकर के बैठ जाओ, कुरान पढ़ो, खातून जन्नत के नाम पर इसाले सवाब कर दो, तुम भी बख्श दी जाओगी। इंशाअल्लाह तुम्हारे आने वाली नस्लें भी बख्श दी जाएंगी। जबरदस्ती, लेकिन अगर इन्हें फतवा बताया जाए तो ऐसा लगता है दारुल इफ्ता की सबसे बड़ी फकीहा यही बैठी हुई है। और शादियों में तो इनका वो आलम होता है, वो टॉपिक बाद में मैं बयान करना चाहूंगा। असली मौजू की तरफ मैं आपके ज़हन को लाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं रात तीसरे पहर में दाखिल होती है तो मैं काबे का तवाफ कर रहा था। काबा क्या है? अल्लाह का घर है। खिलाफे काबा में लिपटा हुआ अल्लाह का घर है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं रात तीसरे पहर में दाखिल हुई तो मैंने क्या देखा? खाने काबा मकामे इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया, बुतों की नजासत से, बुत परस्तों की गंदगी से मुश्किन आया। ये कहकर सर के बल बुत गिर गए। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ, जमीन कादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मैं आगे बढ़ा तो दो पहाड़ियां नजर आई। एक पहाड़ी को सफा कहा जाता है, एक को मरवा कहा जाता है। आप फरमाते हैं दोनों पहाड़ियों पर मैंने हसीन परिंदों को देखा जो आपस में गले मिल रही हैं और नबी पर आने की खुशी में नगमा सराई कर रही हैं। फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मेरे मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं, सारे नबियों के मालिकों मुख्तार पैदा हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तो मुझे भी दिखा दो। कहने वाले ने कहा जब तक हम रसूलुल्लाह की कदम बोसी से फारिग नहीं हो जाएंगे न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। निदा आई दरीचे खोल दो, ऐ वाने कुदरत के नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत की। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे जलाल आ गया, मेरे घर में होकर ये मुझ पर हुकूमत कौन कर रहा है। फौरन मैंने न्याम से नंगी तलवार निकाल ली और धक्का देकर के अंदर गया। एक शख्स को देखा जिसके चेहरे पर नकाब है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरी नजर जब उसके तलवार पे पड़ी तो मेरे बदन पे कपकपी तारी हो गई, तलवार मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उस शख्स ने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो खुदा के रहमत के फरिश्ते हैं, पहले हम जी भर के नबी का दीदार करेंगे, फिर तुम रसूल की जलवों से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लेना। निदा आई दरीचे खोल दो, ऐ वाने कुदरत के नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत की। हजरात कहने का मतलब ये है, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, आमिना से कहा ऐ आमिना अपनी नक्शे जिगर को दिखा दे, अपनी नूरे नजर को दिखा दे। हजरत बीबी आमिना ने जब रसूलुल्लाह के रुके ज़ेबा से ऊन के कपड़े को हटाया तो पूरे कमरे में उजाला फैल जाता है, मुश्क अंबर की खुशबू फूटने लगती है। हजरत आमिना के गोद से अब्दुल मुत्तलिब के गोद में जब मेरे पैगंबर को दिया गया तो अब्दुल मुत्तलिब हैरत ज़दा है। एक तरफ आसमान का चांद है, एक तरफ मक्के का चांद है। हजरात फैसला क्या किया जाए? शायर का तखय्युल है, मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दो, उनके चेहरे को मैं उनके कदमे पाके चांद को कुर्बान करता हूँ। रसूल हाशमी का मामला ये है। हजरात मक्कतुल मुकर्रमा में 3 खुशनसीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे पैगंबर को दूध पिलाया है। सबसे पहले मेरे नबी को दूध हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया। दूसरे नंबर पर अबू लहब की लौंडी हजरत सौदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया। तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। लोग कहते हैं हलीमा ने नबी को पाला, सिराज चिश्ती का दावा है हलीमा ने नबी को नहीं पाला।
پالا ہے، میرے نبی نے حضرت حلیمہ کو پالا ہے۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، اولاد والے صاحبی سب میرے گھر کی ہے۔ مکے کا دستور یہ تھا، عورتیں بچہ تو پیدا کر دیا کرتی تھی مگر دودھ پلانے کے لیے بھاڑے کی عورتیں لائی جاتی تھی۔ آج مکہ المکرمہ میں ایک قبیلے کی عورتیں قبیلے بنو سعد کی آئی ہے، امیروں کے بچوں کو لے لیا، رئیسوں کے بچوں کو لے لیا، سیٹھوں کے بچوں کو لے لیا، اس لیے لے لیا کہ دودھ پلانے کے بدلے میں ریشم کے کپڑے ملیں گے، دودھ پلانے کے بدلے میں کھجور کی گونیاں ملیں گی، دودھ پلانے کے بدلے میں درہم و دنانیر سونے چاندی کے سکے ملیں گے۔ میرے پیغمبر کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ بچہ تو یتیم ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، دادا ہے بھی تو غربت کی زندگی گزار رہا ہے، یہ بچہ تو یتیم ہے۔ ارے نادان عورتوں، جس بچے کو تم نے یتیم کہا تھا، یہ بچہ یتیم نہیں ہے، یہی بچہ تو رحمت للعالمین ہے، یہی بچہ تو دونوں عالم کا تاجدار ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں بی بی آمنہ کے گھر گئی اور جیسے ہی پیغمبر کے روز زیبا پر میری نظر پڑی تو ہزاروں جان سے میں ان پہ عاشق ہو جاتی ہوں۔ میں نے اپنی انگلی رسول اللہ کے لبھائے ناک پر رسول اللہ کے ہونٹوں پہ ٹچ کر دیا، جیسے ہی اس انگلی مس ہوئی حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میرے رسول مسکرانے لگے۔ ارے نبی مسکرا دے تو خدا ہی مسکرا رہی ہے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں رسول مسکرانے لگے، آقا مسکرانے لگے۔ حضرات اس ٹاپک کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں اپنے قبیلے سے آئی مکہ آئی تھی تو میری جانور کے اندر طاقت نہیں تھی، اس سے چلا نہیں جاتا تھا، اس کے ہڈیوں میں مغز نہیں تھے، تو پڑوس کی عورتیں تانازن تھی حلیمہ کیسی مریل سواری لے کر کے آئی ہے جس کی وجہ سے چلنا دشوار ہے، مگر وہی حلیمہ بیان کرتی ہے جب رسول اللہ کو میں نے سواری پہ بٹھا لیا تو ایسا لگتا تھا میرے جانور کو پر لگ گئے ہو، اب یہ تو اڑتی چلی جا رہی ہے، اچھلتی چلی جا رہی ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دیا ہے؟ حلیمہ نے کہا بہنوں سواری نہیں سوار بدل دیا ہے، ہماری اونٹنی پہ احمد مختار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تھک چکے ہیں تو بتائیے، سننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ساتھ دیجئے اور ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کتنے لوگ جلدی سے گھر جانا چاہتے ہیں۔ ہوشیار ہو چکی ہے یہ قوم، کوئی نہیں جانا چاہتی ہے، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے، یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ حضرات مولانا سلیم صاحب کہ میں یہاں تائید کرنے نہیں آیا ہوں لیکن اتنا کہنے ضرور آیا ہوں کہ نصیب سے ایسا شخص ملا کرتا ہے۔ یہ وہ پہلوان ہے جس نے مہاراشٹر میں جماعت اسلامی کے ممبر کو گھس کر کے مارا تھا۔ حضرات میں یہاں جنگ کے کا میدان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ آدمی شریعت کا وفادار ہے، اس کے نرغے میں اپنا بھی آئے گا تو کاٹا جائے گا، پرایا بھی آئے گا تو کاٹا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں علماء پہ تبصرہ مت کیا کرو، علماء تمہارے قوم کی امانت ہوا کرتے ہیں۔ جب تم جنم لیتے ہو تو کان میں اذان یہی علماء حافظ و قاری دیا کرتے ہیں، جوان ہوتے ہو تو تمہاری نکاح بھی یہی پڑھا کرتے ہیں، مرتے ہو تو جنازہ بھی یہی پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے تیر موڑ کے ساتھی پر کمنٹ نہ کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور عالم کی تو شان یہ ہے جس طرح عالم کو دنیا میں ضرورت پیش آتی ہے ایسے کل جنت میں بھی عالموں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے گاؤں میں عالم بھی ہے، آپ کے گاؤں میں حافظ بھی ہے، آپ کے گاؤں میں قاری بھی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، روہتا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے دن ہو 50,000، محبت کے ساتھ آپ حاضر ہو انشاءاللہ۔ تاریخ کا پاپ پلٹ کر کے میں آپ کو آئینہ دکھاؤں گا۔ حضرت عبد المطلب کے بیان کو آپ نے ملاحظہ کر لیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی رضائی ماں ہے۔ میرے نبی نے ماں کا عظمت کتنا بلند کیا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت حلیمہ جب رسول اللہ کے دربار میں آیا کرتی تھی تو میرے نبی
اپنی کالی کمبل ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ اے ماں باپ پر ظلم ڈھانے والوں، اے ماں باپ کو اذیت دینے والوں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ اے ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، کسی پیر صاحب یا مولانا صاحب کے ناراض ہونے سے خدا نہیں ناراض ہوگا، مگر خدا کی قسم اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو گئے تو تمہارا خدا ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے جیو تو اپنے ماں باپ کے وفادار بن کر کے جیو، مرو تو اپنے ماں باپ کے وفادار بن کر کے مرو۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت وہی جاتی ہے کہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب پیغمبر کو لے کر کے قبیلے بنو سعد میں گئی، رات کا سناٹا ہے، میں بیٹھ کر کے نبی کو دودھ پلا رہی تھی تو میرے آنگن سے نور کا دھارا نکل رہا تھا۔ پڑوس کی عورتوں نے آ کر کے کہا اے حلیمہ کیا رات بھر تو آگ جلا کر کے رکھتی ہے؟ حلیمہ نے کہا بہنوں یہ اجالا آگ کا نہیں ہے، یہ اجالا جلوے رسول پاک کا ہے۔ انہی کے پڑوس میں ایک عورت رہا کرتی تھی، اللہ نے جسے ایک بیٹا دیا تھا مگر مہلک بیماری کا شکار ہو گیا تھا، اس کو طبیبوں نے کہہ دیا تھا تیرے بیٹے کے لیے دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، بیماری آسمانی ہے، اس لیے اس کا علاج صرف موت ہے۔ مگر اس عورت نے سن لیا تھا حلیمہ کے گھر ایک رحمت والا بچہ آیا ہے، ایک برکت والا بچہ آیا ہے، ایک قدرت والا بچہ آیا ہے، ایک پیالہ لیتی ہے، حلیمہ کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے میری بہن میرا ایک بیٹا ہے، مہلک بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے تو ایک کام کر یہ پیالہ لے لے اور اپنے برکت والے بچے کے قدموں کا اتارا دے دے، قدموں کا دھومن دے دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اٹھتی ہے اور میرے پیغمبر کی چمکتی ہوئی ایڑیوں کو پانی سے دھو دیتی ہے، مہکتے ہوئے قدم ناز کو دھو دیتی ہے۔ وہ عورت جیسے ہی چند قطرے اپنے بیمار بچے کو پلاتی ہے، اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا، اس کی آزاری کو دور کر دیا، اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ بریلی کا تاجدار قلم اٹھا کر کے منظر کشی کرتا ہے، جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا آپ آئے تو انقلاب لے کر کے آئے، آپ آئے تو دستور حیات لے کر کے آئے، آپ آئے تو زمانے کو امن و شانتی کا پیغام دیا۔ رسول اللہ آئے، اس زمانے کو یاد کرو، میرے پیغمبر کی عمر شریف جب 6 سال کی ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوتی ہے آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، 12 سال کی عمر جب ہوتی ہے جناب ابو طالب میرے پیغمبر کو لے کر تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرتے ہیں، ایک چرچ کے سامنے پہنچتے ہیں، ایک گرجا گھر کے سامنے پہنچتے ہیں، ایک بہت بڑا پیڑ تھا، میرے پیغمبر جیسے ہی اس پیڑ کے نیچے اپنے قدم ناز کو رکھتے ہیں، اے لوگوں پیڑ کی ٹہنیوں نے جھک کر کے رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ لے لیا۔ یہ منظر چرچ کا پادری بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا، حیرت زدہ ہے، دوڑتا ہوا باہر آتا ہے، کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا اس کے قبیلے کے سردار کو بلایا جائے۔ تو رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب کو طلب کیا، اس نے پوچھا بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا یہ بچہ ہمارا بھتیجا ہے۔ کہا اس کا باپ دنیا میں زندہ ہے کہ نہیں؟ کہا باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اے لوگوں دوڑتا ہوا کمرے میں جاتا ہے، اپنی صندوق کو کھولتا ہے، ایک پھٹی ہوئی کتاب لاتا ہے، کبھی کتاب کو پڑھتا ہے، کبھی اللہ کی کھلی ہوئی کتاب رسول اللہ کے چہرے کو پڑھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، چیخ مار کر کے کہنے لگا اے آنے والے ابو طالب بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم مکہ سے آئے ہیں۔ کہا وہی مکہ جہاں کھجوروں کے باغات پائے جاتے ہیں؟ کہا ہاں وہی مکہ۔ کہا وہی مکہ جہاں پہاڑوں کا جم خفیر ہے؟ کہا ہاں وہی مکہ۔ کہا وہی مکہ جہاں اللہ کا گھر ہے؟ کہا ہاں وہی مکہ۔ اتنے میں پادری کہتا ہے شاہزادے اپنے پشت انور سے ذرا کپڑا تو ہٹاؤ، میرے نبی
दोनों आलम का मालिक और मुख्तार है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बयान को आपने मुलाहिजा कर लिया, मेरे नबी के बचपने को आपने देखा। जवानी का जब दम दौर आता है, किसकी जवानी इतनी खूबसूरत होगी। मेरे आका हजरत हलीमा सादिया की एक बेटी है जिन्हें हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता था। वो जब मेरे नबी को गोद में लेकर के खिलाया करती थी तो पड़ोस की औरतों के बच्चे भी आया करते थे, लेकिन जब मेरे नबी का चेहरा उन बच्चों के झुरमुट में आता था तो सारी नारी लड़कियां कहा करती थी, ऐ शीमा तेरे भाई का जवाब नहीं है, ऐ शीमा तेरे लाडले का जवाब नहीं है, ऐ शीमा आने वाले बच्चे का जवाब नहीं है। एक दिन शीमा ने अपनी माँ हलीमा से कहा, मैं बकरी चराने नहीं जाऊंगी। हलीमा ने कहा, शीमा मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, तेरा बाप भी बूढ़ा हो चुका है, ये बकरियां कौन चराएगा। कहा अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे मददगार चाहिए। कहा बेटी मददगार कब कौन मिलेगा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, मददगार कोई नहीं है, तुझे बकरी चराना ही पड़ेगा। शीमा ने कहा अगर कोई मददगार नहीं है तो भाई मोहम्मद को मेरे हवाले कर दो, वही हमारे मददगार है। माँ ने कहा कैसी बातें करती है, ये चंद्रमा का दूध पीता हुआ बच्चा तेरी मदद क्या करेगा। हजरत शीमा ने कहा माँ तू नहीं जानती है, अरे सुन, जब भाई मोहम्मद को लेकर मैं घर से बाहर निकलती हूँ, धूप होती है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई मोहम्मद के सर पर नूर की बदलियां आ जाती हैं और जहां जहां भाई जाता है अल्लाह के रहमत की बदलियां साया किया। हजरत शीमा कहती है मेरी बात सुन, एक मर्तबा में भाई मोहम्मद को लेकर के बकरी चरा रही थी, एक बूढ़ा इंसान आया, आते ही देख करके कहा बेटी क्या अपने बच्चे को अपने भाई को तू हमारे हवाले करेगी। पहले तो मैं डर गई, उसके बाद मैंने कहा मेरे भाई का दुनिया क्या बिगाड़ सकती है, मैंने उसके हवाले कर दिया। माँ मैंने देखा वो कभी होठों को चूमता था, कभी कदमों को चूमता था, कभी सर पे बिठाता था, कभी प्यार करता था। उसके बाद मेरे हवाले करते हुए कहा बेटी तेरा भाई एक जमाना आएगा जो सारे बड़ों का बड़ा बना दिया जाएगा। माँ इसलिए मैंने कहा है कि मेरे भाई मोहम्मद को हमारे साथ कर दो। आप आए तो इंकलाब लेकर के आए, मेरे रसूल शादी का जब मौका आया, ऐ हजरात ये शादी हमें दुनिया की रस्म से नहीं है, शादी जो हमें मिली है ये जन्नत की सुन्नत है। सबसे पहली शादी जो हुई है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी हजरत माई हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से हुई है। हमारी शादी इंसानों के झुरमुट में होती है, आदम अलैहिस्सलाम की शादी फरिश्तों की अंजुमन में हो रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब हजरत माई हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हो गया, जब उन निकाह में आ गए